الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میں ہوں محمد عبدالعلیم، جدہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سبیل الرشاد۔ آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آخری 10 راتوں کے لیے، رمضان کے آخری عشرہ کس طریقے سے بتانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طریقے سے بتاتے تھے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کوئی بھی سوال ہو تو میں نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر، واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، اور یہ اسکرین پہ بھی میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ اگر کچھ بھی سوال و جواب ہو پلیز مہربانی آپ مجھے بتائیے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے 10 راتیں کس طرح بتاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ سبحانہ تعالی قسم کھا کے کہتا ہے فجر کی کہ یہ 10 راتوں کے بارے میں۔ تو ہم یہ سنتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتیں جب آتے تھے تو کس طرح اس کو انجام دیتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں شد مزرہ، شد مزرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی آخری راتیں شروع ہوتے تھے تو اپنے کمر کو کس کے باندھ لیتے تھے، یعنی انگلش میں کہتے ہیں ٹائٹن بیلٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک ریس میں کچھ لوگ اپنی قابلیت دکھانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ جب وہ دوڑ لگاتے ہیں کچھ لوگ اس میں سے سست ہوتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ قریب آتے ہیں وننگ کراس لائن کی، جب لائن ہوتی ہے جہاں پر جیت کا نشان لکھا ہوتا ہے، جہاں پر ایک خط ڈال دیا جاتا ہے، ایک لکیر مار دیا جاتی ہے جہاں پر اس کو کراس کرنا ہے اور وہ جیت کہلاتی ہے۔ تو اب رمضان کے 20 دن جو سست سے گزارے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کے لیے کمر کس لینا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 10 رات آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی رات کو بتاتے تھے۔ جب رات شروع ہوتی تھی پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جگتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، بڑے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ شعب امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سے نوازے، یہ رمضان ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان کو آخری 10 راتیں ملتے ہیں، 10 دن ملتے ہیں، اگر اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اہم ترین زندگی کا حصہ کھو دیا ہے۔ وننگ لائن، آخری 10 دن آپ کو ٹائٹ کر لینا ہے اپنے آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو صبح جلدی اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے جو اسٹوڈنٹس ہے، جو طلبہ ہے۔ دیکھیے کچھ دن کے بعد میں اگر رمضان کسی کے آخری ایگزامینیشنز کے ٹائم آ جاتا ہے تو یہ موقع نہ ملے۔ اللہ کا کرم ہے ابھی موقع ہے۔ میں وہ تمام ینگ
بچوں سے اور بھائیوں سے بزرگوں سے تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنی راتوں کو کامیاب کیجیے۔ ہاں انسان کو آرام بھی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ راتوں کو کھو دیں۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، دعائیں بے شمار کیجیے، اس 10 راتوں کو بہترین سے بہترین انجام دیجیے۔ کمر کسنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اب جیتنا ہے، یعنی آخری ٹائم آ چکا ہے، اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھ کے دوڑ لگا کہ اس کراس لائن کو جیتنا ہے۔ یہ آپ اپنے دماغ میں اور دھیان میں رکھیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں شد مزرہ، شد مزرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی آخری راتیں شروع ہوتے تھے تو اپنے کمر کو کس کے باندھ لیتے تھے، یعنی انگلش میں کہتے ہیں ٹائٹن بیلٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ ایک ریس میں کچھ لوگ اپنی قابلیت دکھانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ جب وہ دوڑ لگاتے ہیں کچھ لوگ اس میں سے سست ہوتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ قریب آتے ہیں وننگ کراس لائن کی، جب لائن ہوتی ہے جہاں پر جیت کا نشان لکھا ہوتا ہے، جہاں پر ایک خط ڈال دیا جاتا ہے، ایک لکیر مار دیا جاتی ہے جہاں پر اس کو کراس کرنا ہے اور وہ جیت کہلاتی ہے۔ تو اب رمضان کے 20 دن جو سست سے گزارے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کے لیے کمر کس لینا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب 10 رات آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی رات کو بتاتے تھے۔ جب رات شروع ہوتی تھی پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جگتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، بڑے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ شعب امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سے نوازے، یہ رمضان ان لوگوں کے لیے ایک ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان کو آخری 10 راتیں ملتے ہیں، 10 دن ملتے ہیں، اگر اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اہم ترین زندگی کا حصہ کھو دیا ہے۔ وننگ لائن، آخری 10 دن آپ کو ٹائٹ کر لینا ہے اپنے آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو صبح جلدی اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے جو اسٹوڈنٹس ہے، جو طلبہ ہے۔ دیکھیے کچھ دن کے بعد میں اگر رمضان کسی کے آخری ایگزامینیشنز کے ٹائم آ جاتا ہے تو یہ موقع نہ ملے۔ اللہ کا کرم ہے ابھی موقع ہے۔ میں وہ تمام ینگ بچوں سے اور بھائیوں سے بزرگوں سے تمام سے گزارش کرتا ہوں اپنی راتوں کو کامیاب کیجیے۔ ہاں انسان کو آرام بھی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ راتوں کو کھو دیں۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، دعائیں بے شمار کیجیے، اس 10 راتوں کو بہترین سے بہترین انجام دیجیے۔ کمر کسنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اب جیتنا ہے، یعنی آخری ٹائم آ چکا ہے، اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھ کے دوڑ لگا کہ اس کراس لائن کو جیتنا ہے۔ یہ آپ اپنے دماغ میں اور دھیان میں رکھیے۔